اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، خبردار، ہوشیار، اللہ کے سوا قطعاً تم میں سے کوئی کسی سے امید نہ کرے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے۔ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے میں شرم نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو نہ جانتا ہو تو کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں، کیونکہ ایسا کہہ دینے سے اس کی عزت گھٹ تو نہیں جائے گی، لیکن اگر نہ جانتے ہوئے اس نے کوئی بات کہہ دی اور وہ بات اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر اس کی عزت ضرور گھٹ جائے گی۔ بے شک اللہ رب العزت لمبی امیدیں باندھنے والے، برے عمل کرنے والے سے ہمیشہ ناراض رہتا ہے۔ بے شک آدمی اپنی امیدوں کی طرف جھانکتا رہتا ہے، مگر موت کی آمد اس کی تمام امیدوں اور امنگوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جس شخص کی امیدیں لمبی اور دراز ہوتی ہیں اس کے اعمال برے اور خراب ہوتے ہیں۔ جو کوئی اپنی موت کا خیال کرتا ہے اس کی امیدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جو شخص دل میں بہت سی امیدیں اور امنگیں رکھتا ہے وہ اکثر ناخوش رہتا ہے۔ جس شخص کی آرزوئیں اور امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے رنج اور کلفت دراز ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل درست ہوتے ہیں، اور جس کی امیدیں لمبی ہوتی ہیں اس کے عمل خراب اور ناقص ہوتے ہیں۔ لمبی امیدیں رکھنے والے کی کوئی انتہا نہیں، اور بدکار سے کبھی پرہیزگاری نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ فضول امیدیں باندھتے ہیں ان کی دل کی نگاہیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ بے قرار ہونے سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور آدمی کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہوتی۔ نا اندیش کو اس کی چھوٹی امیدیں دھوکے میں ڈالتی ہیں اور اس سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں۔ برا کسب حرام اور بری صفت لمبی امیدیں باندھنا اور بری غذا یتیم کے مال کو چکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ جھوٹی امیدوں کے دھوکے میں آ کر اچھے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ فضول امیدیں باندھنا چشم بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے۔ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کا اتباع کرنا حق سے روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو مقرر فرمایا اور اس پاک دین کے احکام آسان رکھے، اور اس کے حامی اور مددگار لوگوں کو اس کے مخالفوں پر فتح اور نصرت فرمائی۔ اپنی تمام امیدیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھو، اس لیے کہ سوائے اس کے کسی شخص سے کوئی امید نہ رکھو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی امید رکھتا ہے وہ ضرور ناکام اور رسوا ہوتا ہے۔ جو شخص نیکی کا طلبگار ہو وہ آخر ایک دن اسے پا لیتا ہے، اور جو برائی پر غالب آ جائے وہ ضرور کامیاب اور فتح مند ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ اس کا دل اس کی امید اور خوف سے خالی نہ رہے، اور جو اپنے نفس کی حقیقت پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ قناعت اور عفت کو لازمی پکڑ رکھے۔ فضول امیدوں سے بچو، کیونکہ فضول امیدیں کرنا یقیناً موت ہی ہے، اور بزدلی سے بچو کہ یہ وار اور نقصان کا سبب بنتا ہے۔ جب تم نیک کام دیکھ کر اس کی طرف جلدی کرو اور برا کام دیکھ کر اس سے دور ہو جاؤ، طاعت الہی پر کاربند اور اچھے اخلاق کی طرف راغب رہو، تو سمجھو کہ تم محسن اور کامیاب ہو۔ کسی چیز کی طرف سے جلد مایوس ہو جانا ایک قسم کی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی کا امیدوار رہنا ایک طرح کی راحت اور خوشی ہے۔ جب تو حرام کاموں سے بچا رہے
شبہات سے پرہیز رکھے، فرائض کو ادا کرے اور نوافل کو بجا لائے تو بے شک تو نے دین کی تمام فضیلتیں حاصل کر لی۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچا رہ، یہ بے وقوفوں کا سرمایہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں بتایا کہ امید اگر رکھنی ہے تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات سے رکھی جائے، کیونکہ اس کے ذات کے سوا کوئی ہماری نجات کا ضامن نہیں، کوئی ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا، کیونکہ حقیقت میں پریشانیاں اور آسانیاں یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر اس کو دور بھی اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے فضول امیدیں سے بچیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔